شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دھوپ سے گرم ہوئے پانی سے نہانے سے برس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ لوکی کا سالن کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ گردوں میں درد ہو تو ہری دھنیا کے ثابت پتے چباؤ۔ ادرک پر مکھن لگا کے کھاؤ، بلغم ختم ہو جائے گی۔ زیادہ نمک اور گھی استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ موبائل فون استعمال کرتے ہیں ان کی آنکھوں کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں پانی نہ پینے سے آپ کے گردے سکڑ سکتے ہیں۔ منفی سوچ رکھنے سے دماغ کی عمر بہت کم ہو جاتی ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے معدے کی عمر کم ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد مسواک کرنے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر پاؤں کے جوڑ میں درد ہے تو زیتون کے تیل سے مالش کرو۔ گھٹنوں پر زیتون کا تیل لگانے سے گینٹھیا کا مرض نہیں ہوتا۔ ادرک کے ساتھ لہسن کھانے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ کلیجی پکا کر کھانے سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ سبز کیلا کھانے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ کلونجی کا قہوہ بنا کر پینے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں سبز چائے کا استعمال کیا کرو، اس سے پورا دن دماغ فریش رہتا ہے۔ دیسی کچی کھانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ چائے میں دار چینی شامل کر کے پینے سے سردی نہیں لگتی۔ نہاتے وقت پہلے پاؤں پر پانی ڈالیں پھر جسم پر۔ اچانک سر پر پانی ڈالنے سے فالج کی مرض ہو سکتی ہے۔ شاور کے بعد فوراً باتھ روم سے نہ نکلیں، اس سے بخار ہو سکتا ہے۔ سر ڈھانپے بغیر موٹر سائیکل چلانے سے دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ جسے کینسر کی مرض ہو وہ کڑوے بادام کھایا کریں۔ اخروٹ کا بھنا ہوا مغز سرد کھانسی کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ کاجو کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور بدن موٹا ہوتا ہے۔ چلغوزہ کھانے سے بلغم دور ہوتی ہے اور بھوک بڑھتی ہے۔ مونگ پھلی کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ انجیر کھانا جوڑوں کے درد اور بواسیر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دودھ ٹھنڈا کر کے پیو۔ شلجم پر نمک لگا کر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ دانت میں درد ہے تو درد والی جگہ پر پیاز کا ٹکڑا رکھ لو۔ منہ سے بدبو نہیں جاتی تو دھنیا کا پانی نکال کر غرارے کرو۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ روٹیوں کے ڈبے میں لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم ہو جاتی ہے۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور طویل زندگی اور جوان نظر آتے ہیں۔ انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چوم لیں۔ سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں تو دائمی قبض ختم ہو جائے گی۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا وغیرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک کہاوت ہے کہ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو مگر جب آپ چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ لیموں کے چھلکے ضائع نہ کریں، جمع کریں، واشنگ مشین میں ڈال دیں اور واشنگ مشین کو چلا دیں، ساری جمی ہوئی میل نکل جائے گی۔ شادی کی بندش کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو روزانہ 100 مرتبہ یا لطیف و اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھا کریں، انشاءاللہ بندش ختم ہو جائے گی۔ ہم ایسے شہر میں رہتے تھے جہاں کالج میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ اس تھوڑی سی آبادی والے شہر میں صرف یہی ایک کالج تھا، لہٰذا مجھے مجبوراً کو ایجوکیشن میں داخلہ لینا پڑا۔ اس کالج میں حبیب بھی زیر تعلیم تھا۔ یہ لڑکا مجھ سے 1 سال بڑا ہوگا۔ اگرچہ ہم پڑوسی تھے لیکن میں اس سے بات نہیں کیا کرتی تھی۔ جب سے یہ لوگ ہمارے پڑوسی ہوئے تھے میں نے کبھی اس سے بات نہ کی، لہٰذا یہ حجاب کالج میں بھی برقرار تھا۔ یہ چھٹی کا دن تھا، میں نے کپڑے دھو کر چھت پر بندی الگنی پر ڈالے ہی تھے
کہ کچھ ہی دیر میں آسمان پر گھنے بادلوں سے ڈھک گیا۔ موسم سہانا ہو گیا گھرے ہوئے بادل دیکھ کر۔ مجھے دھلے ہوئے کپڑوں کی فکر ہوئی، سو میں دوبارہ تیزی سے چھت پر پہنچی اور کپڑے اتار کر ٹوکری میں رکھنے لگی۔ تبھی میری نظر پڑوس کی چھت پر موجود حبیب پر پڑی۔ وہ بھی اپنے گیلے کپڑے اتارنے آیا تھا۔ شاید اس کی ماں نے اسے اوپر بھیجا تھا۔ گھٹنوں کی مریضہ ہونے کے سبب وہ زینہ چڑھنے سے قاصر تھی۔ بہرحال میں نے حبیب کی طرف توجہ نہ دی۔ جب میں ٹوکری اٹھا کر اپنے زینے کی جانب مڑی تو اس نے منڈیر کے قریب آ کر آواز دی، سنو شہانہ۔ وہ بولا، مجھے کچھ نوٹس درکار ہیں، اگر آپ کے پاس ہوں تو برائے کرم چھت کی منڈیر پر رکھ دیں، میں اٹھا لوں گا یہاں سے۔ میں نے منہ اوپر کر کے بادلوں کی طرف دیکھا اور میں مسکرا دی۔ وہ سمجھ گیا کہ بارش ہونے کو ہے۔ اگر نوٹس بھیگ گئے تو تبھی اس نے کہا، بارش نہ ہو تو رکھ دیجئے گا۔ میں اچھا کہہ کر زینہ اتر آئی۔ سوچا کہ ممکن ہے اس کو نوٹس فوری طور پر درکار ہوں۔ اسے ایک کلاس آگے یعنی کہ فائنل میں تھی اور کل ہی پچھلی کلاس کے نوٹس نکال کر ایک جانب رکھ دیے تھے کہ یہ اب میرے لیے بیکار ہیں۔ میرے دل کے اندر موجود نیکی نے میرے ضمیر سے کہا، ان نوٹس کو ردی میں پھینکنے سے تو بہتر ہے اسی کو دے دوں جس کو اس کی ضرورت ہے۔ کسی ضرورت مند طالب علم کے کام آ جائیں گے تو اچھا ہے، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ اسی وقت میں نے نوٹس کا پلندہ اٹھایا اور جا کر منڈیر پر دھر دیا۔ اب دل پر یہ خیال بار بار بجلی کی طرح گزرتا تھا کہ جانے اس نے نوٹس اٹھائے بھی یا نہیں۔ دوپہر کو چھت پر جا کر جھانکا، شکر ہے کہ بارش نہیں ہوئی تھی، مگر بنڈل اسی طرح موجود تھا۔ دل میں آیا کہ واپس اٹھا لو، لیکن پھر ایسا نہیں کر سکی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی شام تک دامن گیر تھی۔ تمام دن کسی کام میں دل نہیں لگا، دھیان اسی بنڈل کی جانب ہی تھا جو پڑوسی کی منڈیر پر دھرا تھا۔ سوچ رہی تھی اگر اس نے نہ اٹھایا تو امی کو کہوں گی اسے دے دیں۔ 5 بجے شام کام سے فارغ ہو کر پھر بنڈل دیکھنے چھت پر آن پہنچی، جہاں حبیب میرے انتظار میں موجود تھا۔ اس نے مجھے پہلے تو سلام کیا اور پھر میرا شکریہ کہا۔ کوئی بات نہیں، میرے لیے تو یہ نوٹس اب بیکار تھے، آپ کے کام آ جائیں تو اچھی بات ہے، یہ کہہ کر میں جلدی سے زینہ اتر کر صحن میں آ گئی اور وہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ ان دنوں ہم 8 افراد اپنے گھر میں ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ میں اپنی 2 بہنوں سے بڑی تھی، میرا ایک بھائی بڑا اور 2 چھوٹے تھے۔ ہم سب بہن بھائیوں میں بہت محبت تھی۔ ہمارا یہ ذاتی گھر تھا جس میں برسوں سے رہ رہے تھے، لیکن ہم لڑکیاں پڑوس میں کہیں آتی جاتی بھی نہ تھی۔ اگر کبھی ضرورت پڑتی، خوشی غمی کے موقعوں پر امی ہی آس پڑوس میں جاتی تھی۔ تبھی میں اب تک حبیب کے گھر بھی نہیں گئی۔ اس واقعے کے پورے 3 ماہ تک میں گھر میں سمٹ کر بیٹھ گئی اور کبھی حبیب سے رابطہ بھی نہ کیا۔ اس دوران اس نے کالج میں 1-2 بار مجھ سے بات کرنی چاہی، مگر میں نے موقع ہی نہ دیا۔ وہ فطرتاً شریف اور اپنی والدہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد کا کافی عرصہ قبل انتقال ہو چکا تھا۔ ماں نے اسے بڑی دقتوں سے پالا تھا۔ اس کے ماموں اپنی بیوہ بہن کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ تبھی حبیب امیر زادوں جیسا لاڈلا یا آوارہ مزاج بھی نہیں تھا۔ وہ لاپرواہ کا قسم کا لڑکا نہیں تھا۔ اسے اپنی والدہ کی بیوگی اور حالات کی سنگینی کا خوب احساس تھا۔ وہ محنت سے دل لگا کر پڑھ بھی رہا تھا۔ اس کی شرافت کو دیکھ کر ہی میرے دل میں اس کی عزت بھی بنی تھی۔ حبیب کی والدہ کبھی کبھار ہمارے گھر آ جایا کرتی۔ اس دن انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ حبیب کا ہاتھ جلس گیا ہے۔ تبھی امی نے سوچا کہ پڑوسن ہے، جا کر ان کے لڑکے کو پوچھ کر آنا چاہیے۔ چونکہ میرے دل میں اس کے لیے خاص جگہ بن گئی، اسی وجہ سے میں نے کہا، امی میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ امی نے اعتراض نہ کیا، بولی ٹھیک ہے چلی چلو۔ امی حبیب سے باتیں کرنے لگی تو مجھے بھی اس سے بات کرنے کا موقع ملا۔ پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کیسے جھلسا؟ وہ کہنے لگا، امی کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، ان کو پکانے میں دقت ہو رہی تھی، سوچا کہ میں ناشتہ بنا لوں، بس اسی طرح ہاتھ پر شعلے کی لپک لگی، چولہا جلاتے ہوئے جھلس گیا۔ مجھے دکھ ہوا کہ امتحان نزدیک تھے اور اس کے سیدھے ہاتھ میں تکلیف تھی۔ سوچا یہ کیسے لکھ پائے گا اور کیوں کر پیپر دے گا۔ اب اس کی بے بسی پر میرا دل موم کی طرح پگھل گیا۔ جانے دل میں کیا آیا کہ میں نے ایک رکا لکھا اور آخر کار
اس خاردار راستے کا انتخاب کر ہی لیا جس پر چل کر لوگ ہمیشہ زخمی ہوتے ہیں۔ رکے میں نے لکھا تھا، اگر تمہارے ہاتھ میں زیادہ تکلیف ہے، تم چاہو تو پریکٹیکل جرنل مجھ سے لکھوا لو، میرے پاس اپنا موجود ہے۔ مجھے تمہارا جنرل بنانے میں دقت نہ ہوگی، چونکہ ہمارے مضمون ایک تھے، اس لیے میں اس کی مدد کر سکتی تھی۔ جواب میں اس نے شکریہ لکھا، اور جب میں صحن میں بیٹھی تھی اس نے اپنے گھر کی چھت سے یہ رکا ہمارے صحن میں پھینک دیا۔ میں نے فوراً اٹھایا، کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، جیسے تم اب میرا ساتھ دے رہی ہو، کیا عمر بھر اسی طرح ساتھ دے سکو گی؟ میں نے جواب میں لکھ دیا، ہاں، اگر تم ساتھ دو گے تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گی۔ لکھنے کو تو یہ بات لکھتی پھر بہت ہی پشیمان کی بھی ہوئی کہ جس راہ کو جانتی نہیں کیوں اس پر قدم رکھا۔ کسی کو ہم سفر بنانے سے پہلے اسے آزمانا تو چاہیے کہ یہ عمر بھر ساتھ دے بھی سکے گا یا نہیں۔ اس کے بعد ہمارے درمیان باقاعدہ رکا بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں رکا لکھ کر اس کی چھت پر پھینک آتی، اسی طرح جب وہ دیکھتا کہ میں اپنے صحن میں اکیلی بیٹھی ہوں تو وہ چھوٹے سے پتھر یا کینکر میں رکا لپیٹ کر اپنی چھت میں پھینک دیتا جو میرے سامنے آ گرتا۔ یوں ہمیں کسی ڈاکے کی ضرورت بھی نہ پڑتی، بھی آسان تھا، اور خط و کتابت کی ترسیل بھی آسان تھی۔ ہم زیادہ دیر چھت پر نہیں رکتے تھے، مبادا امی کو شک ہو جائے۔ وہ بھی ایسا لڑکا نہیں تھا جو کسی لڑکی کو برائی پر اکساتا۔ وہ اچھے مستقبل کے لیے محنت کرنا اور اپنی بیوہ ماں کے دکھ سمیٹنا چاہتا تھا۔ یہ بات اس نے مجھ سے کئی بار کہی۔ اس کا کہنا تھا کہ بس ایک نظر تم کو دیکھ لیتا ہوں تو محنت کرنے کی امنگ اور بڑھ جاتی ہے، اور تم کو حاصل کرنے کا خیال مجھ کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ اس نے بس ایک بار مجھے کہا کہ تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہی دنوں ایک روز امی اور بھائی کو ایک عزیز کے انتقال پر لاہور جانا پڑا، تب میں نے حبیب سے کہا کہ تم ہمارے گھر آ جاؤ۔ یہ دسمبر کی ایک رات تھی۔ وہ 10:30 بجے ہمارے گھر آیا، کافی پریشان تھا۔ میں نے سبب پوچھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلا مرد کو دیکھا جو آنسو بہا رہا تھا۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ پوچھا، مجھے بتا دو کیا بات ہے، تم کو کیا پریشانی ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک نہیں دو پریشانیاں ہیں۔ ایک تو داخلہ فیس بھجوانی ہے اور پیسے پورے نہیں، اور دوسرے امی میری منگنی کسی رشتہ دار کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں تم کو کھو دوں گا۔ پہلا مسئلہ تو ابھی حل ہو جائے گا، فیس کے پیسوں کی فکر مت کرو، البتہ دوسرا مسئلہ تو تمہارا ہے، اس کو تم نے ہی حل کرنا ہے، میں تو نہیں حل کر سکتی۔ میں نے اس کو داخلہ فیس کے لیے رقم دی۔ اس نے اس شرط پر لی کہ جب اس کی امی کو مرحوم شوہر کی پینشن کے پیسے ملیں گے تو وہ لوٹا دے گا۔ مجھے یہ رقم واپس لینی ہوگی اور یہ بطور قرض قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم ابھی داخلہ فیس تو بھرو، کیونکہ یہ تو مقرر تاریخ تک دینا ہوتا ہے۔ یہ قرض ہے اور میں واپس لے لوں گی۔ دوسرے مسئلے کے بارے میں بھی اسے تسلی دی کہ بھائی جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، ابھی سے تم کس فکر میں پڑ گئے ہو؟ پہلے پیپرز تو سکون سے ہو لینے دو، پہلے ہی تمہاری انگلیاں جلسی ہوئی ہیں۔ کسی طور حبیب نے پیپر دیے۔ ایک دن اس کی خالہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آئی۔ ان کے گھر کچھ گہما گہمی دکھائی دی۔ ان کے جانے کے بعد حبیب کا رکا مجھے ملا۔ بلا آخر اس کے گھر والوں نے ہماری راہیں جدا کر دی۔ اس کی منگنی خالہ زاد سے کر دی گئی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ کافی دن تک جب آنسو گرتے تھے تو پھر تھمتے بھی نہ تھے۔ اس نے مجھے اشارے سے چھت پر بلایا۔ ہم دونوں مل کر خوب روئے تھے۔ یہ میری اس سے دوسری اور آخری ملاقات تھی۔ اب دو ہی راستے تھے کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں، یا پھر والدین کی رضا پر راضی ہو کر سر جھکا لیں اور خاموش ہو جائیں۔ اس نے کہا تھا کہ اب تم ہی فیصلہ کرنا، تم جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ اس کی بیوہ ماں کی خوشی کا خیال تھا، جس نے بہت ہی دکھوں اور بہت ہی تکلیف کو جھیل کر اسے پالا تھا، اور حبیب اس کی کل کائنات تھا۔ اب ہم محتاط ہو چکے تھے، لیکن ایک دوسرے کے لیے پہلے سے زیادہ محبت بڑھ گئی۔ جدا ہونے کے خیال سے ہی دل بیٹھا جاتا تھا۔ تاہم یہ حقیقت تھی کہ کسی نہ کسی طرح زندگی کا یہ سفر اب اکیلے ہی طے کرنا تھا۔ میں گریجویشن کے بعد فارغ تھی، تبھی میرے والدین نے بھی اپنے فرض سے سبق دوش ہونا ضروری سمجھا، اور میرا رشتہ والدہ نے اپنے رشتہ داروں میں طے کر دیا۔ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میرا جواب سوائے آنسوؤں کے اور کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ حبیب کی تو منگنی ہو چکی تھی۔ ان دنوں میں صدمے سے نیم جان تھی تو حبیب بھی غم سے نڈھال تھا۔ چند ماہ مایوسی سے دکھ جھیلتے رہنے کے بعد بلا آخر میری منگنی ہو گئی، اور میں نے خاموشی سے تقدیر کے فیصلے کو
یہ سوچ کر تسلیم کیا کہ ضروری تو نہیں کہ ہم جس کو چاہیں یا ہم جسے پسند کریں اس کے ساتھ ہماری شادی بھی ہو جائے۔ حبیب نے مجھ سے زیادہ دکھ محسوس کیا اور شدید بیمار ہو گیا کہ اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا، امی بھی عیادت کرنے ہسپتال گئی۔ تب وہاں اس کی والدہ نے بیٹے کے دکھ کی وجہ سے میری والدہ کو آگاہ کر دیا۔ حبیب کی حالت دیکھ کر امی کو احساس ہوا کہ یہ لڑکا تو میری لڑکی سے واقعی میں دل سے محبت کرتا ہے، تبھی تو اتنا بیمار پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کچھ سوچ کر اس کی امی سے کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کی خوشی کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ دونوں ہی فرما بردار ہیں کہ جہاں ہم نے منگنی کو کہا کر لی اور ہمارا دل نہیں دکھایا تو ہمیں بھی ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ دعا ہے کہ تمہارا بیٹا جلد صحت یاب ہو جائے تو پھر ہم اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ حبیب صحت یاب ہو کر ملازمت کرنے لگا تو منگنیاں توڑی جا سکتی ہیں، اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر فیصلے بدلے بھی جا سکتے ہیں۔ جب یہ حبیب نے سنا تو گویا پھر سے جی اٹھا، اس بیمار میں پھر سے جان پڑی اور وہ تیزی سے صحت یاب ہونے لگا تھا۔ ایک امید کی کرن اس کے بے جان وجود میں نئی روح پھونک دی تھی۔ امید انسان کی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر امید نہ ہو تو انسان وقت سے پہلے جان ہار دیتا ہے۔ حبیب نے مجھے حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی بھی لگا دی اور بلا آخر ایک اچھی ملازمت بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ حبیب کو ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اچھی تنخواہ تھی اور الاؤنس بھی وغیرہ بھی تھے۔ جب یہ خبر اس کی ماں نے امی کو سنائی تو وہ کچھ پریشان سی ہو کر سوچ میں پڑ گئی۔ تاہم میری خوشی کی خاطر انہوں نے میری منگنی ختم کرنے کا اعلان کیا اور بہانہ بنایا کہ میری بیٹی ایم اے کرنا چاہتی ہے اور ابھی شادی کی بجائے اعلیٰ تعلیم کے حق میں ہے، لہٰذا ہم نے اس کی شادی کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ میرے منگیتر کے والدین نے بہت زور لگایا کہ ہم 2 سال کی مہلت دیتے ہیں، یہ ایم اے کر لے پھر شادی کریں گے، مگر ہمیں تو رشتہ ختم کرنا تھا، لہٰذا والدہ نے ان کی ہر آرزو پر پانی پھیر دیا۔ اسی طرح حبیب کی والدہ نے بھی کسی بہانے سے اس کی منگنی ختم کرا دی۔ انسان چاہے جتنا زور لگا لے، ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے۔ حبیب کی ماں نے شادی کے لیے امی سے 1 سال کی مہلت مانگی تھی تاکہ کچھ رقم جمع ہونا شروع ہو تو شادی کے اخراجات کا انتظام کر سکے۔ خدا کی کرنی 1 سال کے بعد حبیب کی ملازمت ہی جاتی رہی۔ جب اس کی والدہ نے امی کو یہ خبر سنائی تو والدہ کو مایوسی نے گھیر لیا۔ انہوں نے حبیب کی امی سے کہا، پرائیویٹ ملازمیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، کمپنی والے کبھی رکھتے ہیں تو کبھی نکال دیتے ہیں، جانے پھر ایک تمہارے لڑکے کو کم ملازمت ملے، تمہارے محروم شوہر کی پینشن سے اتنے تھوڑے پیسے ملتے ہیں کہ تم دونوں ماں بیٹے کے گزر بسر بھی صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی۔ بہن، اللہ سے اچھی امید رکھو، ہم نے اپنے بچوں کو خوشیاں پوری کرنے کی خاطر ان کی منگنیاں توڑی ہیں، تو اب کچھ حوصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ نے چاہا تو جلد حبیب کی دوبارہ ملازمت ہو جائے گی۔ والدہ نے 6 ماہ تک خاموشی اختیار کیے رکھی۔ 6 ماہ بعد میرے لیے ایک اور بہت ہی اچھا رشتہ آیا۔ لڑکا سعودی عرب میں انجینئر تھا اور یہ خوشحال لوگ تھے۔ اتنی اچھی فیملی کے ایسا رشتہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اب والدہ پھر سے سوچ میں پڑ گئی۔ ان لوگوں سے کہا کہ 6 ماہ کی مہلت دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ابھی بات پکی نہیں ہو سکتی۔ انہیں میں پسند آ گئی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم 6 ماہ انتظار کر لیتے ہیں، جب تک آپ کی طرف سے جواب نہیں مل جائے گا کہیں اور ہم بات نہیں چلائیں گے۔ ادھر 6 ماہ بھی گزر گئے، حبیب کو ملازمت نہیں ملی۔ تب ماں آنٹی سے حتمی بات کرنے گئی، کہا کہ سال بھر انتظار کر لیا مگر تمہارے لڑکے کو ملازمت نہیں ملی، آخر کب تک میں اپنی لڑکی کو بٹھا کر رکھوں گی؟ جانے کب ملازمت ملے، تمہارے پاس تو کوئی اثاثہ بھی نہیں کہ تمہارا لڑکا دکان ہی کھول کر ذریعہ روزگار پیدا کرے۔ امی کی نیت بدل چکی تھی۔ جب سعد کے گھر والے دوبارہ رشتہ آئے تو ہم نے 6 ماہ کا انتظار کیا، اب ہم کو جواب چاہیے۔ تب امی نے فوراً ان کو ہاں کی اور حبیب سے منگنی ختم کر دی تاکہ ہم دھوکے میں رہیں اور نہ آپ، کیونکہ وہ حبیب کے ساتھ رشتہ کر کے اب پچھتا رہی تھی۔ جہاں پہلے میری منگنی ہوئی تھی وہ بھی ایک خوشحال گھرانہ تھا، جبکہ حبیب ایک نادار یتیم لڑکا تھا، سوائے گریجویشن کے اس کے پاس اور کوئی تعلیم یا ہنر بھی نہیں تھا۔ امی نے سوچا کتنی غربت میں بیٹی کا رشتہ دے کر غلطی کر رہی ہوں، جبکہ خوشحالی زندگی کی خوشیوں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ میری بیٹی عمر بھر غربت میں زندگی گزارے گی۔ رہی خوشیوں کی بات تو بچوں کی شادی اور محبت کے بارے میں، ان کے اپنے فیصلے جذباتی ہوتے ہیں۔ تھوڑے دنوں میں ہی جب شاہانہ امیر گھر کے سکھ دکھ دیکھے گی تو پچھلی کہانی بھول جائے گی۔ امی نے تو پھر بھی 6 ماہ مزید صبر کیا تھا۔
والد صاحب حبیب سے میری منگنی کے حق میں نہ تھے کہ وہ خوشحال لوگ نہیں تھے، مگر والدہ کے کہنے پر چپ ہو رہے تھے۔ حبیب کی ماں کو جواب دے کر امی نے میری شادی کی تاریخ سعد کے والدین کو دے دی۔ جب شادی کے بعد پہلی بار میکے گئی تو پتا چلا کہ حبیب یہ صدمہ نہیں سہ سکا، پھر سے بیمار ہو کر وہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ میں سوائے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ شادی کے ایک ماہ کے بعد ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب چلی گئی، جہاں پر مجھے ایک خط ملا جو میری سہیلی کے پتے پر آیا تھا۔ وہ ہمارے قریب رہتی تھی۔ اس کا شوہر میرے خاوند کے ساتھ ایک ہی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ نائلہ نے بند لفافہ مجھے لا کر دیا۔ وہ سمجھی میرے گھر سے خط آیا ہے کیونکہ میں نے امی والوں کو نائلہ کا پتہ بتایا ہوا تھا۔ لفافہ کھولا تو حبیب کی تحریر دیکھ کر میں حیران تھی۔ جانے کیسے اس نے ہمارے گھر سے یہ پتہ حاصل کیا تھا۔ لکھا تھا، میرے لیے اب جینا محال ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ہی اپنی والدہ کے لیے سب کچھ ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہر کام میں بھلائی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہماری جدائی میں کون سی نیکی پوشیدہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری عزت پر حرف آئے، لہٰذا اطمینان رکھو اب ہمارے درمیان کوئی رابطہ، کوئی خط و کتابت نہ ہوگی۔ اس لیے یہ خط تحریر کیا ہے، تم میرا خیال بالکل بھلا دینا۔ میں تم کو قصوروار نہیں سمجھتا، لہٰذا کسی پچھتاوے میں مت آنا، اداس نہیں رہنا، اپنے والدین کی لاج رکھنا۔ شوہر کو اپنے ہمیشہ ہی تم نے خوش رکھنا ہے اور اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ کبھی لڑ جھگڑ کر میکے نہیں آنا، کیونکہ اب یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے جیسا احترام پہلے تھا اب بھی ہے اور وہ احترام ہمیشہ رہے گا۔ زندگی کی بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں قبول کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کبھی حبیب کو کوئی خط بھی نہیں آیا، نہ کبھی بات چیت ہوئی اور نہ اس نے فون پر رابطے کی کوشش کی۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ حبیب کا دل ہمارے محلے سے ایسا کھٹا ہوا کہ وہ لوگ اپنا مکان بیچ کر چلے گئے۔ کہاں پر گئے یہ کسی کو معلوم بھی نہ تھا۔ یوں تو انسان قدم قدم پر دھوکے کھاتا ہے اور قدم قدم پر دکھ بھی اٹھاتا ہے، لیکن ہمارا قصور کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ حبیب کو نوکری نہ ملی۔ اسی وجہ سے اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے جدائی مل گئی۔ آپ اس بارے میں اپنی کیا رائے دینا چاہتے ہیں؟ کیا والدین کو ایسا کرنا چاہیے؟ کیا والدین کو اولاد کی خوشی دیکھنی چاہیے یا کہ عزت اور دولت یا گھر بار دیکھنا چاہیے؟ کمنٹ باکس میں لازمی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریے گا۔